أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت بالتوب أعظمهم فطاب من طيبهن القاع والحكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قمری سال 1447 اس کا اختتام ہوا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نیا قمری سال 1448 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج 3 محرم الحرام ہے
پنکھے دو چلا. محرم الحرام اسلامی سال کا قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام بھی بڑا خوبصورت اور پیارا نام ہے. محرم کے لغوی معنی ہے معزز، محترم، فضیلت والا، شان والا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا نقل فرمائی ہے. انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیت، اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا ہے جس وادی میں نہ گھاس ہے، نہ درخت ہیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہے عند بیتک المحرم کہ اے اللہ وہ تیرا حرمت والا، عظمت والا، احترام والا معزز گھر ہے، اس گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں یہ جو محرم کا لفظ ہے اس کے معنی ہے معزز، قابل احترام، عزت والا، شان والا. اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ کے ہاں سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینوں کو بنایا، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ اشہر حرم ہیں، حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے وہ لگاتار ہیں، ان میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی یہ محرم آخری مہینہ ہے. حسن بھائی جی یہ بند کرنے اس کو، ہاں اس کو بند کرنے، کہیں جل نہ جائے، آف کرنے. ہماری مسجد والا نہیں ہے، اندر والا اس میں لگا لیں، یہ اس میں کام کرے. 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی حرمت جاہلیت ہی سے ہے، آغاز سے، ابتدا سے ہے. وجہ کیا ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے رجب کے مہینے میں لڑائی سے، قتل و غارت سے، ڈاکوں سے، اس سے وہ باز رہا کرتے تھے تاکہ دور دراز کے علاقوں سے قافلے وہ یہاں مکہ المکرمہ میں آ سکیں اور عمرہ ادا کر سکیں. جو چھوٹا والا ہے نا اوپر والے میں لگانا ہے، ٹھیک ہے، چیک کریں کو کسی اور میں لگا. آن ہوا ہے وہ کہ نہیں؟ آن نہیں ہے. ہاں اوپر والی بند ہے، بس چھوڑ دیں، بس چھوڑ دیں، وہ اپنا والا لیں، اسی پہ یہ بھی بند ہے. ہاں بس چھوڑ دیں. تو یہ جو 4 مہینے ہیں ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور رجب کے مہینے میں عرب کے لوگ چونکہ عمرے کے لیے آتے تھے تو اس لیے رجب کے مہینے میں بھی وہ لڑائی سے، قتل و غارت سے اور نقب زنی سے باز رہا کرتے تھے. جبکہ یہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں اس دور میں حج ہوتا تھا، تو اس لیے اس مہینے میں بھی وہ ہر قسم کے قتل و غارت وغیرہ اس سے باز رہا کرتے تھے، اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس محرم کے مہینے کے بارے میں فرمایا المحرم شہر اللہ، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت وہ ایسی ہے جیسے کعبۃ اللہ، کعبے کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، یا جیسے ناقۃ اللہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی وقار اور اس کے احترام کو اپنی طرف منسوب فرماتے ہوئے اس کو شہر اللہ فرمایا گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ محرم کا مہینہ، اس کا ایک روزہ وہ دیگر مہینوں کے 30 دن کے برابر ہیں۔ محرم کا ایک روزہ محرم کے علاوہ جو مہینے ہیں ان کے 30 دنوں کے برابر ہیں۔ اسی محرم کے مہینے میں ایک دن ہے جس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام، جس دن عموماً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں لوگ مختلف قسم کے یعنی تعزیتی پروگرام بھی کرتے ہیں، یا بعض لوگ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، ان کی یاد میں پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو یوم عاشور ہے یہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے۔ اور 10 محرم کو یوم عاشور کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء نے لکھا اس لیے کہتے ہیں کہ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، یعنی واحد ایک کو، پھر 2، 3، 4، 5، عاشور کے معنی ہے 10واں، تو چونکہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 21 فضائل اس یوم عاشور اور محرم الحرام کے نقل کیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یوم عاشور کو یوم عاشور اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے نام کے اندر یہ جو 10 کی گنتی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ یوم عاشور والے دن UPS خراب دے تو بعض علماء کرام نے لکھا کہ یوم عاشور کو یوم عاشور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 جلیل القدر انبیاء کرام کو 10 خصوصی انعامات عطا فرمائے تھے، اس لیے یوم عاشور کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام کو 10 خاص قسم کی نعمتیں اور خاص قسم کے تحفے اور گفٹ عطا کیے تھے۔ ان انبیاء کرام میں سے پہلے نبی سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی زندگی عطا فرمائی، پھر حضرت اماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم اور سیدہ حوا یہ دونوں خوش و خرم جنت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیطان لعین جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سیدنا آدم کو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، فرشتوں کی مجالس سے نکال دیا۔ تو اس لعین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کے یہ جتنے بھی بندے ہوں گے، حضرت آدم اور اس کی اولاد، اس کے ساتھ قیامت کی صبح تک میری دشمنی ہوگی، اور میری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں انہیں کسی لفظ میں مبتلا کروں، کسی خطا کے اندر مبتلا کروں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اصل لکھی دنیا تھی کہ انہوں نے آنا دنیا میں، کیونکہ فرشتوں سے پیش کی فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین میں بھیجوں گا۔ لیکن اولاد آدم کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں شیطان کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ طرح طرح سے تمہیں ورغلاتا ہے، طرح طرح سے تمہارے ذہن میں منصوبے بناتا ہے، فلاں کروں گا، فلاں ہو جائے گا، یوں کروں گا، یوں ہو جائے گا۔ نہیں، یہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ سیدنا آدم کا بھی دشمن تھا۔ اور آخر وہ دن آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لغزش اجتہادی خطا کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے،
حضرت اما حوا ایک جگہ پہ، حضرت آدم دوسری جگہ پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں رو رہی، توبہ کر رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سیدنا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشور الحرام، تو یوم عاشور کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توبہ کی جو نعمت ہے یہ ان کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم سورہ مریم میں ایک اور نبی کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اپنے علم و عرفان کا بلند مقام عطا کیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا، بعض حضرات مفسرین کرام نے، دو انبیاء کرام آسمانوں میں زندہ ہیں اور دو انبیاء کرام زمین پہ ہیں جو زندہ ہیں۔ وہ جو دو انبیاء کرام آسمانوں میں، ان میں ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے نبی، یہ بعض مفسرین کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کو جس دن اٹھایا گیا وہ دن بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نمبر 3، سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، یہاں تک کہ کرتے کرتے قوم نے نہ مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے قوم پر دعا کی، اے میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، قوم نوح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق فرما دیا، اور جس دن سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر وادی جودی پر وہ ٹھہری تھی، علماء کرام نے لکھا یہ دن بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تیسرے نبی اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تیسری نعمت عطا فرمائی۔ رجب سے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، 6 مہینے چلتے چلتے یہاں تک کہ محرم پہ آ کے وہ زمین پہ ٹک گئی اور وہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اب اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی ولادت یہ بھی یوم عاشور کو ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ بھی یوم عاشور کا واقعہ ہے، اور اسی طرح جب انہوں نے بتوں کو توڑا، آگ گلے گلزار ہو گئی، تو یہ جو واقعات ہوئے یہ بھی یوم عاشور کے اندر ہوئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 24 گھنٹے اپنے گھر میں ایسی ترتیب بنائی تھی کہ گھر کے اندر ایک مجمع وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ سارے سو جائیں، کچھ لوگ عبادت میں ہوتے کچھ آرام کرتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان کہ 24 گھنٹوں میں میرے گھر میں 1 منٹ اور 1 ساعت بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے لیے فرشتے کو بھیج دیا، وہ پورا واقعہ سورہ صاد کے اندر اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے آئے کچھ دیر کے لیے انسانی شکل میں، داؤد علیہ السلام ان کے فیصلے میں لگ گئے، خیال نہیں رہا کہ بھی یہ وہ موقع ہے، وہ وقت ہے جس میں میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جیسے ہی فرشتے چلے گئے فوراً سمجھ گئے کہ بھی یہ تو میرا امتحان تھا، فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو یہ جو داؤد علیہ السلام کے یہ سجدے میں گرنا، توبے کی قبولیت، یہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ ان تمام انبیاء کرام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یوم عاشور ہے، اس دن بندوں کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام،
اور سیدنا سلیمان یہ حضرت طالوت کے نواسے ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام یہ حضرت طالوت کے داماد تھے، اور تقریباً 96 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے، حضرت سیدنا طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام سے خلافت چھین لی گئی۔ اس موقع پہ انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت، ایسی خلافت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد میں ملے۔ انک انت الوہاب، یقیناً آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی خلافت عطا فرمائی کہ ہوا کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی حکومت، جنات کے اوپر اس کی حکومت، انسانوں پہ تو تھی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ جو خلافت ملی ہے، یہ حکومت ملی ہے، اور ایسی عظیم الشان حکومت یہ بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کے دن۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، بیمار پڑ گئے اور ایسی بیماری لگ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اہل خانہ وہ بھی مایوس ہو گئے کہ شاید اب ایوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آخر میں جا کے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں صحت اور شفا عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا حضرت ایوب علیہ السلام کو جس دن صحت اور شفا ملی یہ دن بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ تمام جو واقعات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، برابر لگی دل نہیں لگی تو لگے دابو لگی دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ بحر قلزم کے اندر یا جو کھارے چشمے تھے ان چشموں میں عیونات مرہ ان کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ فرعون غرق ہوا، اس کی فوجیں غرق ہوئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اس کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرب اور اس کے ماننے کے لحاظ سے ہم تم یہودیوں سے زیادہ اس کے قریب ہیں، لہذا اگر تم روزہ رکھتے ہو پھر تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 ان دنوں کا روزہ رکھوں گا یہود کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے۔ اور اسی روزے کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل ان یکفر السنۃ التي قبل۔ یوم عاشور کے ایک روزے کے بارے میں میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کبھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھوں گا۔ اب آیا ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم نے 2 دن کا روزہ رکھنا ہے یا 1 دن کا؟ علماء نے لکھا افضل و بہتر تو یہی ہے 9 اور 10 یا 10 11 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص UPS خراب دے
UPS خراب دے گی وجہ نہ مسئلہ رہا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحم اللہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی 2 دن روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 دن نہیں رکھ سکتے، صرف 1 دن 10 محرم کا روزہ رکھ لیں تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ فضیلت ہے وہ تمہیں مل جائے گی. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا 9 10 اور 10 11 اس کا روزہ اس لیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. اب آج کل یہودی وہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب وہ مشابہت ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھے تو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا اور اس کو وہ فضیلت مل جائے گی. لگ رہا ہے 8 حضرات انبیاء کرام کا ذکر ہم نے پڑھ لیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم ان کی نجات ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی توبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ان کو نبوت اسی دن ملی، اور جس آگ میں نمرود نے ڈالا اس آگ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات عطا فرمائی. حضرت داؤد اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت عطا فرمائی. اور سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم عاشور میں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی. اب اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. قوم کو دعوت دی، قوم نے نہ مانا. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی آئی، یونس 3 دنوں کے اندر تمہاری قوم پر عذاب آئے گا. قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. مشہور واقعہ ہے. آگے چلے تو آگے دریا ہے، کشتی میں سوار ہو گئے. کچھ دور جانے کے بعد اب کشتی نے ڈولنا شروع کیا، کشتی پھنس گئی، اب ڈوبنے کا خطرہ ہے. اللہ کہنے لگا ہم میں سے کوئی شخص اپنے آقا کا بگوڑا ہے، کوئی بگوڑا غلام ہے آقا سے بھاگا ہوا، کون ہو سکتا ہے؟ بھائی کشتی کے اندر کوئی بھی بگوڑا غلام نہیں. آیا ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں جس کے نام پہ قرآن جائے گا اس کو پانی میں ڈال دیں گے تاکہ باقی لوگ بچیں. قرآن اندازی کی گئی. سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگوں نے دیکھا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں سب سے معزز شخص، لہٰذا اس کو نہیں ڈال سکتے. دوبارہ قرآن ڈالی گئی، تیسری مرتبہ قرآن ڈالی گئی، پھر بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں خود چھلانگ لگا لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی وقت مچھلی کو بھیج دیا اور حکم دیا اے مچھلی یہ یونس تمہاری خوراک نہیں بلکہ تمہارے پاس یہ میری امانت ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایتوں میں 40 دن کم یا زیادہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا کلمہ عطا کیا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمہ نہ پڑھتے، یہ دعا نہ پڑھتے، قیامت کی صبح تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اس کلمہ اور اس دعا نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نجات دی. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی زبانی یہ کلمہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ ہی معبود، آپ ہی رب ہیں، آپ پاک ہیں، اور اے اللہ میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے. تو خیر جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، مچھلی نے واپس زمین کے اوپر انہیں انڈیل دیا. یہ دن یہ بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا دن تھا. آخری جو 10ویں نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کو. یہودی مخالف تھے، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے اس وقت کے جو علاقے کے گورنر تھے بیت المقدس کے، اس سے کہہ دیا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ ہمارے جو معبود ہیں یا ہمارے جو یہودی ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ وقت کے حاکم کے باغی ہیں، حکمران کے باغی ہیں. تو لہٰذا آپ ایسا کریں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں. وہ جو
گورنر تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی کون ایسا شخص ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری، ایک شاگرد، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ یہودا اسخریوطی اس کا نام تھا، اور اس نے 3 دینار لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں، تم لوگ آ جانا، وہ رات فلاں باغ میں، اس کا جو مکان ہے اس مکان کے اندر رات گزاریں گے۔ اب رات کو جیسے ہی فوج کے لوگ آ گئے، پولیس آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی یہودا اسخریوطی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جس مقام میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، جیسے یہ شخص اندر چلا گیا، اب اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، تو یہ بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ الگ الگ ہے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے لحاظ سے۔ اب یہودی تو یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہودا اسخریوطی جسے انہوں نے سولی پہ لٹکایا، وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا بل رفعہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو یہودیوں نے انہیں قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، ان کے لیے بات مشتبہ ہو گئی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ تو چڑھایا گیا، لیکن بعد میں پھر وہ زندہ ہو کے آسمانوں پہ چلے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا، نہ انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو یوم عاشور کو عاشورہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان 10 حضرات انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 10 عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہے، اس میں گزشتہ جو کچھ ہم سے ہو چکا وہ سارا کچھ بھول جائیں، جس طرح زندگی گزار رہے تھے وہ زندگی چھوڑ دیں۔ اے اللہ نیا سال ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، نیا چاند طلوع ہوتا مبارکباد دیتے، یعنی اس کی برکت کی دعا فرماتے، نئے سال پہ برکت کی دعا فرماتے۔ برکت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اس سال کو ہمارے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے یہ برکتوں والا سال ہو، تیری رحمتوں والا سال ہو، امت محمدیہ کے ترقی اور عروج کا سال ہو۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگ مال ضائع کر دیں تو اس پہ پچھتاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں مال کے ضائع ہونے پہ، لیکن پورا سال ضائع ہونے پہ ذرہ برابر نہیں پچھتاتے کہ بھئی ہماری زندگی کا 1 سال گزر گیا یا کئی سال گزر گئے، اور ان سالوں میں ہم نے جو زندگی گزاری وہ بالکل بے مقصد زندگی تھی، کبھی زندگی کا مقصد وہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ حالانکہ اسلامی یہ جو قمری سال ہے، اس کا اختتام ہو یا اس کا آغاز ہو، وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ اب ذی الحجہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور ان کی شہادت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آخری وقت میں جب باغی آ گئے، شام کے باغی وہ لوگ وہ آ گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں خطبے سے روک دیا، یہاں تک کہ نماز ادا کرنے، نماز پڑھنے سے روک دیا، اور اس کے بعد ان کا کھانا پانی دانا سب کچھ بند کر دیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، آپ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لیں۔ کیا کر لیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے مدینہ منورہ کے اندر آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جتنے بھی باغی آئے ہوئے ہم ان کو قتل کر دیں، ان کا کام تمام کر دیں، مسلمان فوج کو آپ حکم دیں کہ ان کو قتل کر دیں اور ان کے فتنے کو ختم کر دیں۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ فرمایا آپ مکہ چلے جائیں،
سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو مکہ میں وہاں چلے جائیں، حج کا موقع ہے وہاں تشریف لے جائیں۔ تیسری آپشن کیا ہے؟ فرمایا تیسرا آپشن وہ یہ ہے کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہاں ان کے ایک مستحکم حکومت ہے، وہاں کے وہ گورنر ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں، وہاں بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے مغیرہ یہ جو آپ نے دو آپشن دیے کہ یا مکہ چلا جاؤں اور یا شام چلا جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے اللہ کی قسم مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو روزہ ہے اور روزے کا پڑوس ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ قتل و قتال کا حکم دے باغیوں کو قتل کرنے، پر میں نہیں، میں اس حال میں اللہ کے حبیب سے ملوں کہ مدینہ کی گلیوں میں باغیوں کا خون بہ رہا ہو اور اللہ کے حبیب مجھ سے پوچھیں عثمان یہ تو نے میرے شہر کا کیا حال بنا دیا، تو میں اللہ کے حبیب کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں شہید تو ہو سکتا ہوں لیکن نہ مدینے میں قتل و قتال کی اجازت دوں گا اور نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ اب ذی الحجہ چلا گیا، محرم کا مہینہ، محرم سے پہلے ہی ذی الحجہ کے آخر میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور ابو لؤلؤ و فیروز مجوسی اس نے ان پہ حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہوا۔ محرم کا پہلا دن وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اسلامی خلافت، اسلامی نظام، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق، ان کے لیے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ 10 محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور کبھی ہم نے تو آج تک ان کو پڑھا تک نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن یہ ہیں کون؟ نبی کریم کی ان سے محبت کتنی تھی اور اس دین پہ انہوں نے آپ کو کیوں قربان کیا، کس وجہ سے قربان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بارے میں ان میں صلح کرے گا، اتحاد کرے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے سے پیشگوئی فرما دی تھی کہ میرا یہ نواسا یہ میرے دین پہ، میرے اسلام کے اوپر قربان ہوگا، اور یہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے، نہ خود بلکہ پورے اہل بیت، ان کا خاندان، ان سب نے قربانیاں دی۔ اب اس قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام والے دن اس دن شربتیں بانٹیں، اس دن ہم نوحہ کریں، اس دن ہم رونا دھونا شروع کر لیں اور کہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغامات اور ان کے جو نانا کا دین ہے اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مرتبہ شوال کا مہینہ آیا، وہی دن آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ میں اپنے چچا کی یاد میں یوں کرتا ہوں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی۔ ہاں، یہ تو بڑی عظیم شخصیات ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے اپنی وحی والی زبان سے فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ تو ہم کیا دعا کریں گے؟ جنتی مرد، سب سے جو اعلیٰ جنتی ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہیں۔ ہاں، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن تیرے نبی کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، انہوں نے اس دین پہ اپنے آپ کو قربان کیا، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے حال پہ بھی رحم فرما، ہمیں بھی دین کے لیے اس طرح قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔
نوحہ ماتم، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے چہرے کو پیٹے، بال نوچے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت جیسی باتیں کرنے لگے۔ یہ جو قوالیاں ہوتی ہیں، یہ جو شیعوں کے ذاکر کرتے ہیں اس دن، اور ہم لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، علماء کرام نے لکھا جیسے کوئی اچھی مجلس ہو، مثلا حج ادا کی جا رہی ہے، اب کوئی شخص وہاں پہ حج تو ادا نہیں کر رہا لیکن وہ صرف حج کی عبادت کو دیکھ رہا ہے، اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی شخص حج کی محبت میں وہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے حج کا اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جیسے اچھی چیز عبادت کی چیز میں شریک ہونے یا تماشائی بننے پہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح کوئی بھی برا کام، بری چیز جو کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار، جو دیکھنے والے تماشائی بننے والے ہیں وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اب یہ دن یعنی اس لیے نہیں ہم شربت، ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، صدقہ کرنا منع نہیں ہے، غریب غربا پہ صدقہ کریں، آپ ایسا کریں، آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا میرے محلے کے اندر فلاں غریب ہے، میں 50,000 روپیہ وہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے۔ اب یہ وہ صدقہ ہے، وہ اجر ہے، وہ ایصال ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ دیا ہے تو انشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، کل قیامت کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم سے کہیں گے میں تو نانا کے دین پہ قربان ہو گیا تھا اور تم نے وہ کام اختیار کی ہے میری محبت میں جو میرے نانا کے دین میں تھے ہی نہیں، جو اغیار کے طریقے تھے نوحہ اور ماتم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مرتبہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، گھر والے رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، فرمایا ان کو منع کرو نوحہ کرنے سے۔ دل کا رونا، دل کا غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسو بہنا، یہ فرمایا نوحہ نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن زبان سے واویلا کرنا، برے اشعار پڑھنا، اونچی آواز سے چیخنا چلانا، چہرے کو پیٹنا، سینہ پیٹنا یا بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، یہ جائز نہیں۔ اور اب تو اللہ معاف کرے لوگوں نے اس میں اتنا غلو کر لیا کہ اب باقاعدہ فائرنگ تک کی جاتی ہے اپنے اوپر۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کے نانا کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ تو چونکہ بڑا عظیم مہینہ ہے محرم کا، سب سے پہلے تو ہم یہ قصد کریں کہ اللہ گزشتہ سال وہ ہم سے چلا گیا، اس سال انشاءاللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، کہ اللہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ محرم کا آغاز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی شہادت کا فلسفہ سامنے رکھ کے اے اللہ زندگی گزاریں گے اور اپنے نفس کو بھی قربان کریں گے اور دیگر جتنی قربانیاں اللہ تیرے دین کے لیے دینی پڑی وہ بھی دیں گے۔ تو انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں۔ پھر محرم کے مہینے میں خاص طور پہ روزوں کی زیادہ فضیلت ہے، روزے رکھنے چاہیے۔ اور 10 محرم الحرام آئندہ جمعے والا دن آئے گا، اس دن روزے کے بارے میں فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جو مشکات میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عاشور 10 محرم الحرام والے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے سال کے لیے اس کے روزی کو وسیع فرما دیں گے، روزی کے اندر وسعت فرما دیں گے۔ اور حضرت سفیان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میں نے سال اس پہ تجربہ کیا، ہر سال یوم عاشور گھر والوں کے کھانے میں وسعت کی تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے میری روزی وسیع فرما دی۔ علماء نے لکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس دن آپ دیگیں پکوائیں اور خیراتیں شروع کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر،
اب اگر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟ جو روزہ دار ہیں وہ چھوٹے معصوم بچے جن کا روزہ نہیں ہے، جن کے اوقات میں صبح ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، شام کے کھانے میں اچھی قسم کے اچھے قسم کے جو کھانے ہیں وہ پکا لیں، اور جن کا روزہ ہے تو وہ سحر میں اور افطار میں اسی حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے سحری میں کوئی اچھی چیز کھا لیں، افطار میں اس نیت سے کھا لیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کے کھانے میں وسعت عطا فرما دیں گے۔